الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بیان کے شروع کرنے سے قبل میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس مجمع کے اندر جو علماء تشریف فرما ہیں وہ آگے آ جائیں، اور میں ہر بیان میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ تواضع سے کام نہ لیا کریں، میری گزارش پہ توجہ دیا کریں کہ علماء جب تشریف لائیں تو مجمع عام میں نہ بیٹھیں، یہاں آگے آ کر بیٹھا کریں۔ تو جو مجمع میں علماء بیٹھیں وہ آگے تشریف لیں۔ علماء کا جو مقام اللہ نے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں علماء کا مقام ان کو دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو بڑے آدمی کا وارث وہ چھوٹا ہو تب بھی بڑا ہوتا ہے۔ میرے لفظوں پہ بہت آپ توجہ فرمایا کریں۔ بڑی شخصیت کا وارث چھوٹا ہو وہ تب بھی بڑا ہوتا ہے، اور وارث ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو۔ اگر باپ پہلوان ہو اور بیٹا اس کا پاؤں سے معذور ہو تو یہ کہہ کر بیٹے کو رد نہیں کرتے کہ باپ پہلوان تھا اور بیٹا لنگڑا ہے، لہذا اس بیٹے کی بجائے پہلوان بیٹے کو پہلوان کا وارث بناؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے شک لنگڑا ہے لیکن اپنے باپ کی جائیداد کا وارث وہی ہوگا۔ باپ بہت خوبصورت ہو اور بیٹا بدصورت ہو، بدصورت ہونے کے باوجود خوبصورت بیٹے کا وارث وہی، خوبصورت باپ کا وارث وہی بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر اس باپ کو الگ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چونکہ باپ خوبصورت ہے تو اس کے وارث کے لیے خوبصورت بیٹا تلاش کرو، بدصورت اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں، علماء جیسے بھی ہوں علماء ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اس لیے وارث کا احترام کریں گے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ انہوں نے حیا میری نسبت کا کیا ہے، اس کی عملی کمزوری کی وجہ سے میری نسبت کو مسترد نہیں کیا۔ آپ بتاؤ، آپ کا بیٹا ہو اور نالائق ہو اور کوئی بندہ پھر بھی اس کا احترام کرے، فلاں باپ کا بیٹا ہے، تو باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اگرچہ نالائق تھا لیکن اس نے میری نسبت کا حیا کیا ہے۔ تو آپ اگر بے عمل عالم کا بھی احترام کرو گے کہ اللہ کے نبی کا وارث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے میری نسبت کا حیا کیا ہے۔ عالم کا احترام ہر حال میں کرنا ضروری ہے، اس کا بہت زیادہ آپ لوگ خیال فرمایا کریں۔ نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کا وارث عالم غیر معصوم ہوتا ہے۔ غیر معصوم کا معنی کہ اس سے گناہ بھی ہوں گے، اس لیے عالم کا گناہ دیکھ کر عالم سے دور نہیں ہونا، اس کے گناہ پہ پردہ ڈال کے عالم کے مزید قریب ہونا ہے۔ عالم جیسا بھی ہو معصوم تو نہیں ہے، غلطیاں تو ہوں گی۔ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے محتمم اور شیخ الحدیث، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنیاں بھی آپ نے اٹھانی ہیں، جس بھینس کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بھینس کا گوبر بھی آپ نے اٹھانا ہے، جس عالم کی خوبیوں سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے اس عالم کی کمزوریاں بھی برداشت آپ نے کرنی ہیں۔
ہم عالم کی خوبیوں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس بیچارے کی چھوٹی سی کمزوری آ جائے تو اس کو طوفان مچا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں ہی بڑی مقبول ہیں، ساری دعائیں بڑی جامع ہیں۔ ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن نشین فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر اذا رأى حسنۃ دفنہا و اذا رأى سیئۃ اذاعہا۔ اے اللہ مجھے ایسے مکار دوست محفوظ رکھ، جب وہ نیکی دیکھے تو دفن کر دے اور جب برائی دیکھے تو چھاپ دے۔ ایسے دوستوں سے میری پناہ دے، میری پناہ اللہ بچا مجھے ایسے دوستوں سے۔ آج ایسے دوست بہت ہیں، نیکی دیکھیں تو دفن کر دیکھتے ہیں اور برائی دیکھیں تو پوری دنیا کو بتاتے ہیں۔ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی دیکھیں تو پھلا دیں اور برائی دیکھیں تو دفنا دیں۔ آپ ایسے دوست بنو، نیکیاں پھلاؤ اور برائیوں کو دفن کرو۔ تو علماء کا احترام بہت زیادہ کیا کریں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ علماء تشریف لائیں تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھیں، اپنے مقام پر بیٹھیں اور یہی رہا کریں۔ مجمع میں کوئی عالم ہو تو آپ خود اس کو آگے بھجوا دیا کرو، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔